انبیاء کرام قابل عزت و تکریم جماعت ہے اس انسانیت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جماعت کو بزرگی اور شرف عطا فرمایا ہے۔ رسولوں کی جماعت بہت ہی قابل عزت اور قابل تکریم جماعت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جماعت کو پوری انسانیت پر، پوری تخلیق رب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود عزت و شرف عطا فرمایا ہے۔ لیکن ان تمام انسانوں کا، ان تمام انبیاء کا اور ان تمام رسولوں کا سردار اگر بنایا ہے تو وہ عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے۔ اس لیے تمام عزتیں رسول کے قدموں پر قربان، تمام بزرگیاں رسول کے قدموں پر قربان، اور تمام شہرتیں رسول کے قدموں پر قربان۔ رسول کی عزت ہے تو اس کائنات کے ہر فرد کی عزت ہے۔ رسول کی عزت ہے، رسول کی شان ہے تو اس کائنات کے ہر فرد کی شان ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کے حوالے سے کوئی ذرا سی بھی گستاخی کرے تو یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام کی شان میں گستاخی ہے، تمام رسولوں کی شان میں گستاخی ہے۔ اس وجہ سے سب چیزیں قابل قبول ہو سکتی ہیں، سب چیزوں پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، سب چیزوں کو ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن گستاخی رسول کو کبھی بھی ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا، گستاخی رسول کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہم ذرا سا بھی ایک آدھا الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی جان ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کی جان ہے، ہمارے دین کی جان ہے، ہمارے اسلام کی جان ہے۔ سب چیزیں ہم ایک طرف رکھ کے جہاں مصطفیٰ کی عزت و توقیر کا معاملہ آتا ہے، جہاں پہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عزت و شرف کا معاملہ آتا ہے، وہاں ہم اپنی عزتوں کو پیچھے کر دیتے ہیں، وہاں ہم اپنی املاک کو پیچھے کر دیتے ہیں، وہاں ہم اپنی دولت کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر ہم اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی اصل ایمان ہے۔ اسی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارے کمائے ہوئے مال، تمہاری تجارت، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے خاندان اگر شرف رسول سے تمہیں زیادہ عزیز ہیں، رسول کی ذات سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تو پھر تمہارے ایمان کا کوئی مقصد نہیں ہے، پھر تمہارے ایمان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، پھر تمہارے ایمان کا کوئی استحکام نہیں ہے،
تم پھر مومن کہلانے کے حقدار نہ ہو اور نہیں ہو سکتے جب تک رسول کی محبت اور خدا کی محبت ان تمام چیزوں سے بڑھ کر تمہارے دلوں میں نہیں ہوتی، اس وقت تک تم صاحب ایمان کہلانے کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید نے ہر اس چیز کو قابل مذمت قرار دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے حوالے سے فرق ڈالتی ہو۔ رسول کی رضا کو اللہ نے عین ایمان قرار دیا ہے، رسول کی محبت کو اللہ نے اصل ایمان قرار دیا ہے۔ جو رسول کے ساتھ محبت رکھے وہ اہل ایمان میں سے ہے، جو رسول کے ساتھ ایک محب ہونے کا دعویٰ کرے اور اس پر عملی طور پر ثابت قدم رہے وہ صاحب ایمان ہے۔ اس کے ایمان کا ہم اعتبار کر سکتے ہیں، اس کے ایمان کو ہم ریکگنائز کر سکتے ہیں جو رسول سے محبت میں مکمل ہو، رسول سے محبت کے دعوے میں اپنی بنیاد رکھتا ہو، اس کو ہم صاحب ایمان کہتے ہیں۔ اور جو رسول کو تکلیف پہنچائے، جو رسول کی عزت کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پائمال کرنے کی کوشش کرے، وہ اس کائنات کا سب سے بڑا لعنتی ہے، اس کائنات کا سب سے بڑا بدبخت ہے، اور اس کائنات کا سب سے بڑا خیر سے محروم شخص ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے اس پر اس دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور اللہ نے دردناک عذاب ایسے شخص کے لیے تیار کیا ہے جو رسول اللہ کو تکلیف پہنچائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو تکلیف پہنچائے۔ اللہ نے فرمایا اس دنیا میں بھی اس پر لعنت اور آخرت میں بھی اس پر لعنت۔ وہ ناکام ترین شخص ہے، وہ بدبخت اور شقی شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے منفی سوچ رکھے، منفی بات کرے یا کوئی منفی عمل کرے۔